إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا احدا من اصحابی وان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفه والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اسلام میں پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جو ان کے نقش قدم پر چلے احسن طریقے سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے اللہ نے باغات بنائے ہیں جن کے نیچے سے خود رو نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں۔ ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی جو ہے نا وہ یہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی تم برا نہ کرو۔ ان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، تو وہ اس ثواب کو نہیں پا سکتا جو ثواب اللہ نے میرے ان ساتھیوں کو 625 گرام جو خرچ کرنے پر دیا ہے۔ پچھلے دو جمعے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام کے روپ میں مسلمانوں کو گمراہ کرتے تھے، اور ان کی نشاندہی رب ذوالجلال نے منافقین کے نام سے کی، اور ان کے علاقوں کی بھی نشاندہی کر دی کہ یہ کہاں کہاں رہتے ہیں، اور ان قبائل کی بھی نشاندہی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ کہ کن قبائل سے ان کا تعلق ہے۔ تو ظاہر ہے جہاں یہ تذکرہ ضروری تھا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن وہ کلمہ ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرا تھا، تو جہاں ان کا تذکرہ تھا پھر وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ ہو جائے کہ ایمان جن کے دلوں میں گھر کر گیا تھا۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن نے بھی اسی طرح یہ دونوں کا تذکرہ سورۃ احزاب میں کیا ہے، تو اس لیے میں نے سورۃ احزاب میں ان کا تذکرہ شروع کرنے لگا ہوں کہ جنہوں نے دل کی اتھاہ گہرائی سے کلمہ پڑھا۔ تو صحابی جو ہے نا، اہل اصول نے صحابی کی تعریف یہ کی ہے کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان پر اس کی موت واقع ہوئی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، یہ تعریف زیادہ جامع ہے، چونکہ دیکھنے کی شرط سے نبینے صحابی نکلتے ہیں۔ جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، بھلے وہ ملاقات 1 منٹ کی ہے، اور حالت ایمان میں ان کا انتقال ہوا، درمیان کے اندر اگر ان میں سے کوئی منافق ہو گیا، کوئی مرتد ہو گیا، اور مرنے سے پہلے پھر وہ دائرہ اسلام میں دوبارہ داخل ہو گیا تو وہ بھی صحابی کہلائے گا، چونکہ اصل بات اختتام کی ہے کہ انسان کا خاتمہ کس چیز پر ہوتا ہے۔ اگر خاتمہ بالایمان ہے تو پھر پنجابی کے ستے کہہ رہے ہیں، اصل بات یہ ہے۔ تو اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سبقت کرنے والے، پہلے سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار میں سے، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی آسان طریقے سے۔ اگر عربی آتی ہو نا تو یقین جانیں اس جملے میں بڑی لذت ہے، بہت لذت ہے۔ اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں نا بھیا یہ جو لوگوں نے قرآن میں بھی اختلاف کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ اختلاف نہیں ہے،
یہ قرآن کی تشریح ہے، یہ اس کی فصاحت ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن جو ہے ایک بہت بڑا سمندر ہے، اور جس نے جتنا گہرا غوطہ لگانا ہے نا، اس نے اتنے ہی قیمتی موتی نکالنے ہیں۔ تو یہ جو اختلاف ہے نا، ایک اختلاف ہے نیت کی خرابی۔ اب ظاہر ہے کہ نیت کی جو خرابی ہے وہ تو پچھلے 2 جمعوں میں بیان کر دی، وہ تو ہے ہی نفاق۔ نیت اگر ٹھیک ہے تو پھر یہ ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور جیسے جیسے سائنسی ترقی ہو رہی ہے، سائنسی ایجادات ہو رہی ہے، قرآن کا مفہوم نکھر کر اور سامنے آ رہا ہے۔ اب اس میں اسی آیت سے مفسرین کے ایک گروہ نے نا صحابہ کی درجہ بندی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو من ہے نا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کا یہ من تبعیض کے لیے ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ صحابہ کی درجہ بندیاں ہیں کہ کچھ صحابہ وہ ہیں جو آغاز اسلام میں مسلمان ہوئے، اور یہ پابندی جو ہے یعنی ہجرت نبوی تک، چونکہ ہجرت نبوی تک کا جو دور ہے نا، یہ سارا اسرا کا دور ہے۔ یہ بیان کرنا آسان ہے، لیکن یقین جانو اگر حقیقت کے آئینے میں دیکھا جائے نا تو ایمان ہے ہمارا، چونکہ اللہ رب العزت نے ایک مومن کی صفت ہی یہ بیان کی ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہمارا غیب پر ایمان ہے، لیکن یقین جانو اگر اسے آپ کسی کسوٹی پر ناپنے کی کوشش کریں نا تو ذہن نہیں مانتا کہ بھی ایسے انسان بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہوں گے کہ جنہیں اپنی پرواہ ہی نہیں ہے، اور ایک موقع نہیں، کوئی موقع ہے۔ جیسا میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا کہ 12 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہوئے، اور ایک حذیفہ بن یمان پیچھے ہے سواری کے اکیلا، اور ایک آگے ہے عمار بن یاسر۔ اور جس وقت وہ آہٹ سنتا ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آہٹ سنتے ہیں تو وہ 12 آدمیوں کو للکارتے ہیں، اور ایسی زوردار آواز میں للکارتے ہیں کہ وہ ان 12 کے قدم اکھڑ جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، اور اگر زبیر بن عوام کو اگر دیکھ لیں، طلحہ کو دیکھ لیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے اپنے ہاتھ کٹوا لیتے ہیں۔ اور بلال کو دیکھ لیں تو گرم ریت اور کے اوپر لٹا کر گرم پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ غلام یہ جو تو کہہ رہا ہے نا اللہ احد، قل هو اللہ احد، یہ احد چھوڑ دے۔ وہ کہتا نہیں، ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں لیکن احد یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ وہ مراد ہے جو فتح ہجرت نبوی سے پہلے جو مسلمان ہوئے، اور اسی طرح جو ہجرت سے پہلے جن انصار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا درجہ ہے ہجرت نبوی سے لے کر صلح حدیبیہ تک، جو اس دوران مسلمان ہوئے، پھر دوسرے نمبر پہ ان کا درجہ ہے، اور تیسرا درجہ پھر ان کا ہے جو ہجرت نبوی سے لے کر فتح مکہ تک مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد پھر چوتھا ان کا جو فتح مکہ کے بعد مسلمان۔ اگر ان کے بقول دیکھا جائے کہ بھئی پہلا درجہ جو ہے نا وہ آغاز سے لے کر ہجرت تک کا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ صلح حدیبیہ تک کا ہے،
اور تیسرا جو ہے وہ حدیبیہ کے بعد سے لے کر فتح مکہ تک ہے۔ اب تیسرے درجے میں آنے والا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا کسی بات پہ تکرار ہو گیا، تو اب یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا عبد الرحمن بن عوف کو کچھ سخت الفاظ کہہ دیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو طلب کیا، کہا خالد نے اپنی جو ہے وہ بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن رسول اللہ نے فرمایا بس خالد بات ایک ہے کہ جو درجہ اس کا ہے نا عبد الرحمن کا، وہ تمہارا مرتبہ وہ نہیں ہے، بس یہ بات نوٹ کر لو، اس لیے کہ تمہاری بڑی خدمات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بڑے بڑے مار کے تو نے فتح کیے ہیں، بڑا کامیاب جرنیل ہے، لیکن اگر یہ عبد الرحمن بن عوف کی سخاوت، اگر اس نے اللہ کی راہ میں 625 گرام نصف مد کہتے ہیں، جو آج کل کے بانڈ کے حساب سے نا 625 گرام بنتے ہیں، تو اس لیے میں نے وہ ترجمہ کر دیا آج کے دور کا۔ فرمایا کہ اگر یہ یہاں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، اس میں وہ چیز کا ذکر نہیں ہے، شے کا ذکر نہیں ہے، صرف وزن کا ذکر ہے، لیکن بعض دوسرے ترک میں جو روایت ہے وہاں جو شعیر کا لفظ بھی ہے، جو کا۔ فرمایا کہ تو اونٹ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اور اس کا ایک 625 گرام جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، قیامت کے دن جب میزان میں رکھا جائے گا نا، تو وہ 625 گرام جو کا ثواب جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا، اور احد پہاڑ کے برابر سونے والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ اسی بنیاد پر آپ نے بھی ان کو برا نہ کرو، یہ میری بات آپ سے نشین کر لیں۔ آپ کوئی بھی فرد ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، یہ آپ کو، یہ سب کے لیے ایک فارمولہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، غور سے سن لیں میری بات۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، آپ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر اس کی تعریف کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہے، اب آپ اس کے پابند نہیں ہیں کہ پہلے اس کی کھوج لگائیں کہ یہ کیسا ہے، آپ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر اس کی تعریف کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب افش السلام، سلام کو عام کرو، تم پہچانتے ہو نہیں پہچانتے، السلام علیکم کہو، دعا دو اس کو، لیکن برا کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اچھا کہنے کے لیے دلیل کی کوئی ضرورت ہے؟ کسی کو اچھا کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، وہ اچھا ہے۔ برا کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس میں کسی بھی مذہب فرقے جو ہیں مسلمانوں کے، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، اشاعری، داودی، ظاہری، کسی کو کوئی اختلاف نہیں اس بات میں جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اچھا کہنے کے لیے کوئی ریسرچ کی ضرورت نہیں، کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ آپ نے دیکھا اس کی ظاہری حالت کو، آپ نے کہا جی میں نے اسے اچھا پایا۔ برا کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، تو آپ وہ تو ہے ہی صحابہ نا، آپ کسی کو بھی برا نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے دلیل چاہیے، بغیر دلیل کے آپ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے۔ تو ایک نے تو یہ جو تعریف بیان کی بھئی یہاں تک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے درجے کا ہے اور ایک تیسرے درجے کا صحابی ہے، اور دونوں میں درجات کا کتنا فرق ہے، اور خالد بن ولید کا اپنا درجہ کتنا یہ بھی سن لیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ عمر جاؤ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے کے آؤ،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، آ کر حضرت عمر نے 3 افراد کا نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول فلاں فلاں نے نا فلاں 3 افراد کے علاوہ باقی سب نے زکوٰۃ دے دی ہے، اور ان 3 میں ایک نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کا بھی لیا۔ آپ نے فرمایا عمر تم خالد کی بات کرتے ہو کہ بھی اس نے زکوٰۃ نہیں دی، خالد آپ اس کا مال، اس کے کپڑے، اس کا گھوڑا سب اللہ کی راہ میں ہے، وہ تو سارا ہی زکوٰۃ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ خالد کی کتنی تعریف بیان کی ہے رسول اللہ نے، اور اس خالد کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں بھائی تم نے اس کو سخت سست کہہ دیا۔ یہ اصل میں ہمیں سبق ہے کہ ہم جلدی سے جٹ سے کہہ دیتے ہیں نا، تھوڑا سا کسی کے ساتھ تنازع ہوا، جھگڑا ہو گیا، تو ہے ہی منافق نا، کیوں جی شیخ صاحب ایسے ہی کرتے کہ نہیں؟ ہمارے پاس تو جو ہے فتووں کی مشین بالکل تیار ہے، اور اس کے اندر کاغذ بالکل تیار رکھے ہوئے ہیں، بس ذرا سا وہ مجھے کچھ چھیڑ کے دیکھ لے، بس کفر اور منافق، کافر اور منافق جو میرے ہونٹوں پہ لگا ہوا، خاص کر ہم مولوی حضرات تو اس میں بڑے ہی تیز ہیں۔ انتظامیہ کے ساتھ اختلاف ہوا، حالانکہ چاہیے تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جب تک میں آپ کو پسند ہوں، آپ مجھے پسند ہے، گاڑی چلے گی۔ اگر کل آپ مجھے کہتے کہ حافظ صاحب اگلے جمعے نہیں آنا، تو میرا فرض بنتا کہ میں آج ہی کہوں السلام علیکم، اور اپنے دل کو آئینے سے بھی زیادہ شفاف لے کر یہاں سے جاؤں، میرا فرض بنتا ہے۔ اس لیے کہ مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں آپ کو ڈھونڈوں کہ بھئی آپ کیوں مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگلے جمعے سے نہیں آنا؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسا آپ نے مجھ میں خامی دیکھی ہو اور آپ بتانا نہ چاہتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کرتا ہوں، مجھے پتہ چل جائے تو میں ایک جمعہ پہلے خطبہ دے دیتا ہوں کہ میرے خلاف بڑی سازش ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ نے یہ درس دیا ہے خالد کو بلا کر، تو میں نے آپ سے کہا نا بھی اچھا کہنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید، 2 واقعے آتے ہیں، ایک خالد بن ولید کا ہے اور ایک زید بن حارثہ کا ہے۔ اتفاق ایسی ہے کہ دونوں اپنے اپنے مارکے کے سپہ سالار تھے، خالد بھی کسی ایک مارکے میں سپہ سالار تھا، اور اسی طرح حضرت زید بن حارثہ بھی کسی مارکے میں سپہ سالار تھے۔ تو لڑائی ہو رہی ہے، تو خالد بن ولید کی تلوار کی زد میں ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور تو خالد بن ولید اس کی گردن قلم کر دی۔ اسی طرح زید بن حارثہ کے بارے میں بھی آتا ہے، ان کی تلوار کے نیچے بھی آیا، اور اس نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کا، خالد بن ولید نے گردن قلم کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا۔ یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام میں احتیاط کتنی ہے اور ہم بے احتیاطیں کتنے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ چلا، آپ نے خالد بن ولید کو بلایا، اور آپ بڑے قبیضہ خاطر تھے، بڑے افسردہ تھے۔ آپ نے کہا خالد مجھے یہ شکایت ملی ہے کہ ایک بندے نے کلمہ پڑھا اور آپ نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت خالد نے کہا اللہ کے رسول، اس نے 5-6 مجاہدین کو شہید کر دیا تھا، اور بڑا وہ فنکار تھا، میں نے بڑی مشکل اسے زیر کیا، اپنی تلوار کے نیچے لایا، اور جیسے میں نے اس کو یقین ہو گیا کہ اب اس کی گردن تن سے جدا ہو جائے گی، اس نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی افسردہ حالت میں کہا خالد اگر قیامت کے دن اس کا خون بہتا ہوا اور وہ بہتے ہوئے خون میں ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا آ گیا تو بتا تیرے پاس کیا جواب؟ حل شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا؟ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے بھی کہا، حالانکہ زید بن حارثہ جو ہے وہ متقدم مسلمانوں میں سے، السابقون الاولون میں سے، جو سب سے پہلے 4 افراد مسلمان ہوئے نا، سب سے پہلے 4 افراد، ان میں ایک زید بن حارثہ بھی ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جن کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، جن 4 افراد کی، ان میں ایک زید بن حارثہ بھی ہے۔ زید بن حارثہ کو بھی رسول اللہ نے یہ کہا کہ زید یہ بتا، اگر وہ
اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہو اور وہ کلمہ پڑھتا آ گیا اور وہ اس نے پوچھ لیا کہ اللہ سے پوچھ اس نے مجھے کس جرم کی بنا پر قتل کیا تھا، تو زید تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ اور ہم بیٹھ جاتے ہیں چھوٹی منہ بڑی باتیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں سابقہ لوگوں کی غلطیاں نکالنے، فلاں مولوی نے یہ غلطی کر دی، فلاں صحابی نے یہ غلطی کر دی، فلاں امام نے یہ غلطی کر دی۔ آپ لوگ کو ٹھیکیدار ہو؟ جب میں کو ٹھیکیدار ہوں، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا کہ میں لوگوں کی غلطی، ہاں اگر کوئی بات ہے، میں ایک بات کرتا ہوں قرآن سے، مجھے وہ کہتا کہ فلاں امام نے یہ کہا، تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ بھائی آپ نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، بس یہ۔ اب اس سے زیادہ مجھے یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر اس امام کے اوپر جو ہے جرا شروع کر دوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن نے اپنی اصلاح پہ زور دیا ہے، تو کوشش کریں، میں اور آپ یہ کوشش کریں کہ اپنی زبانوں کو نا ذرا قابو میں رکھیں۔ قیامت کے دن لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے نا جہنم میں اس زبان کی وجہ سے جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے زبان پہ کنٹرول کرنے کی، اور آپ کو بھی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔